چلیں جی بات کر لیں گے اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پہلگام جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ایک فالس فلیگ واقعہ تھا، تقریباً ہم نے دیکھا کہ 40-45 منٹ بعد ہی تقریباً ناٹ فیکچولی انکریکٹ 10 to 20 منٹس بعد ایف آئی آر درج کر دی گئی اور پاکستان پہ الزام لگنا شروع کر دیا گودی میڈیا نے، وہ بھی 30-40 منٹ بعد کہ پاکستانی ٹیررسٹ تھے اور پھر وہ ڈاکیومنٹس لیک ہوئے. لیکن بنیاد مرصوص میں جو فیلڈ مارشل کا ایک قائدانہ کردار تھا، جس طریقے سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہماری عبادت گاہیں اور ہمارے بچے یہ سرخ لکیریں ہیں، اگر ہمارے سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جائے گا تو ہم دانت کھٹے نہیں کریں گے، ہم دانت توڑ دیں گے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ، بی جے پی حکومت میں اب ان کو مودی سرکار کو عادت سی ہو گئی ہے کہ ہر سال 2 سال بعد آنا، پاکستان سے پٹنا اور پھر 2 سال چپ کر کے بیٹھے رہنا اور پھر دوبارہ سے پٹنا. آپریشن 2.0 کا ذکر کرتے تھے سندور کا، لیکن جتنی ان کی پٹائی ہوئی بنیاد مرصوص کے اندر اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ایسی جارحیت کرنے کی کوشش نہیں کی. سر آج پوری دنیا پاکستان کی معترف ہے، پاکستان اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور پاکستان اپنے دفاع کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں کہ 1 سال مکمل ہوا ہے پہلگام کا یہ سو کال فاسٹ فلیگ آپریشن تھا. کوئی سنگل آپ سمجھ لیں 1% اب کوئی ایویڈنس یہ دے نہیں سکے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کا جو آئیڈیا تھا، جو سودا یہ بیچنا چاہ رہا تھا، انہوں نے بالکل نہیں اس کو بائی نہیں کیا. سو دیٹ از ون تھنگ. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا کی ایک ہسٹری ہے فاسٹ فلیگ آپریشنز کی. رائٹ فرام 1971 میں پہلا فاسٹ فلیگ آپریشن گنگا تیار تھا فوکر، وہ ہائی جیک کر کے لاہور لے کے آئے، اور اس کے بھی عزائم پیچھے یہی تھے کہ جو پاکستان کے جہاز اوور انڈیا فارمر ایسٹ پاکستان جاتے تھے 71 کے وار سے پہلے، ان کو بند کر دیا. سو اس میں بھی ان کے عزائم موجود تھے. اور اس کے بعد دیکھیں پلوامہ، ہم نے دیکھا پلوامہ بھی اس میں ستیہ پال ملک تو ریکارڈ پہ ہے، پرشانت بھوشن ان کے بڑے فیمس وکیل ہیں، انہوں نے کہا یہ ایک لاشوں پہ سیاست کی مودی صاحب نے الیکشن جیتنے کے لیے. تو اس کی بھی ایک کوئی ہسٹری، کوئی ثبوت نہیں تھا. اس میں بھی ان کے خود جنرلز کہتے رہے جو نادرن کمانڈ کے کمانڈر، انہوں نے کہا اتنا جو ایکسپریسو کوئی بارڈر پاس لانا اٹ از امپاسبل. اب دیکھیں پہلگام ہوا، پہلگام کے وقت کیا ہوا. دیکھیں جے ڈی ویس واز ان انڈیا، مودی صاحب خود سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے. انڈیا کے اندر بڑے شدید پروٹیسٹ ہو رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے وقف بورڈ کے اس چکر میں، اور وہ پھر چاہتے تھے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اٹینشن بھی ڈائیورٹ کرے. پھر الیکشنز ہونے جا رہے تھے بہار میں 3-4 مہینے کے بعد. سو آپ سمجھ لیں کہ جب بھی فاسٹ فلیگ آپریشن انڈیا کرتا ہے تو وہ انشور کرتے ہیں کوئی فارن ڈگنیٹری وزٹ کر رہا ہو. چھتیس سنگھ پورا کلنٹن جب وزٹ کر رہا تھا وہ آ کے انہوں نے کر دیا، پھر اس کے ثبوت بھی نکلے، خود کروایا تھا. بمبئی اٹیک خود کروایا، سارا کچھ تھا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آگے ان کے عزائم، ایک تو کیا ہے جو فالس فلیگ کرتے ہیں، پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے ہیں ان سے، اور سیکنڈ اس کے علاوہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان کو ملائن کرے اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم کے طور پہ، اور ڈومیسٹک آڈینس کو جو ان کے اپنے مسائل ادھر سے وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں کہ ثبوت کوئی نہیں دے سکے سو فار. اور ابھی ریسنٹلی بھی پاکستان نے پری ایمپٹ کیا جب یہ پلان کر رہے تھے ندر فالس فلیگ آپریشن، اور جس میں پاکستان کو یہ ملائن کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہماری ایجنسیز نے ٹائملی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا. اور پچھلے 2-3 سال میں جموں اینڈ کشمیر میں انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں پونچھ کے سیکٹر میں، راجوڑی کے سیکٹر میں، سرن کوٹ کے ایریاز میں جنہوں نے کوشش کی ہے فاسٹ فلیگ آپریشنز کرنے کے، لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو سمجھتی ہے کہ یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں، کہ آپ انڈیا دیکھیں نا فالس فلیگ آپریشن بھی کرتا ہے، اسٹیج انکاؤنٹرز بھی کرتا ہے، اسٹیج ریکوریز بھی کرتا ہے، سپائنگ بھی کرتا ہے، ٹرانس نیشنل ریپریشن سکھوں کو اسیسینیٹ کرتا ہے. پاکستان میں کشمیریوں کے اسیسینیشن، سو اٹ از اے راک اسٹیٹ. بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں مسعود صاحب، یہ جو جنگ ہوئی ہے پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر ڈی جی آئی ایس پی آر آئے، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اب وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے. یہ جنگ چھیڑی آپ نے ہے، یہ ختم کیسے ہوگی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اور پھر ایسا ہوتا ہوا ہم نے دیکھا بھی، اور دنیا حیران ہو گئی. بلکہ میں کچھ تجزیے سن رہی تھی کہ پاکستان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کچھ ممالک کی جانب سے کہ جی انڈیا کو اٹیک کرنے دیں. انڈیا کہہ رہا تھا جی ہم ٹارگیٹڈ اٹیک کریں گے، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ دہشت گرد جگہیں وہاں پر اٹیک کریں گے. لیکن وہ اٹیک دہشت گردوں پہ نہیں بلکہ سویلینز پر کیے، معصوم بچے اس میں شہید ہوئے.
اس کے بعد پاکستان نے پھر جواب دیا، کیونکہ ظاہر ہے یہ ریڈ لائن ہے جو کراس کی گئی انڈیا کی جانب سے، اور پھر سب نے دیکھا کہ ہم نے چاہے وہ سائبر اٹیک کیے گئے ہوں پاکستان کی جانب سے، چاہے وہ ہماری بری فوج ہو، چاہے وہ ہماری ایئر فورس ہو، پاکستان نے اپنی ڈومیننس جو ہے وہ دکھا دی دنیا کو اور سب حیران ہو گئے۔ اس کے بعد یہ رپورٹ ہوا کہ کس طریقے سے چائنا کے ایمبیسڈر آئے، انہوں نے حیرانگی سے تمام تر واقعات اور حالات پوچھے کہ ایک کے بعد ایک جہاز گرتا گیا۔ انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ ان کا جی ڈی پی دیکھیں، بجٹ ان کا بجٹ دیکھیں ڈیفنس کا، اور پاکستان کا بجٹ دیکھیں، ٹیکنالوجی کا بڑا مقابلہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس بڑے ہائی ٹیک ہے، رافیل کا بڑا بھرم تھا مودی کو، وہ سارے بھرم ٹوٹ گئے، اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوتا، کوئی اس بات پر کنفیشن تو وہ کیا ہی کریں گے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ ایسا کر نہیں پائے۔ یہ پاکستان کی جو تیاری ہے، جو پریپیئرڈنیس ہے، جو سالوں سے تھی کہ ہم وقت تیار تھے، دشمن کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں پہلے آپ صحیح کہہ رہی تھی کہ کچھ ہمیں مسلم ممالک نے بھی کہا تھا آپ ان کا جواب نہ دیں، دیٹ از ویری انفارچونیٹ پارٹ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جب ہم نے جواب دیا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس سے ابھی جو سچویشن خطے میں، جو خطے کی ڈائنامکس چینج ہوئی، آج پاکستان کا ایک جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ جیو اسٹریٹجک پروفائل ہیز ریزن، کیوں اسی وجہ سے ہمارا ہوا کہ ہم نے مارکے حق اور بنیاد میں محسوس میں لیڈرشپ کے جو فیصلے تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے جو فیصلے ہوئے، وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ جو ڈیسیجن میکنگ کی گئی ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان، ہم نے اسٹیٹس کو نہیں مانا، اور ہم نے کہا ہم جواب دیں گے، ہم کسی کے پریشر میں نہیں آئے۔ سو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے کنونشنلی اپنے آپ کو آپ نے ثابت کیا کہ آپ کی کتنی پوٹینشیلز ہے، کہ دنیا آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی تھی، آپ نے اپنے سے 6 گنا بڑے کو لٹا دیا۔ سو دیٹ واز یور کریڈیبلٹی۔ آج اسی لیے پاکستان دیکھیں کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو پچھلے 78 ایئرس میں ہو نہیں سکا تھا۔ آج پاکستان وی آر سیکورٹی اسٹیبلائزر ان ساؤتھ ایشیا، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں ویسٹ ایشیا میں ہیں، آپ ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر ہے، میڈیٹر ہیں، آپ کی اتنی ریلیونس ہے، کریڈیبلٹی بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے میرے خیال میں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں وائل جب وہ پریس کرتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اینڈ پرائم منسٹر آف دی پاکستان۔ سو آپ نے جب کر کے دکھایا، آپ نے دیکھیں دیٹس وائی آپ کی جو فورسز ہے، آپ کے پاکستان آرم فورسز ہے، پروفیشنل ہیں، تیاری کی حالت میں ارریسپیکٹ جہاں پہ بھی ہو۔ سو دیٹس وائی دیکھیں ڈی جی ایس پی آر نے کہا تو جب ہم جواب دیں گے، کھل کے دیں گے، بتا کے دیں گے، چھپ کے نہیں دیں گے۔ سو ہم نے وہ کر کے دکھایا۔ سو دیٹ از اوور کریڈیبلٹی۔ اور انڈیا ابھی کوشش بھی کرے گا، تو ابھی دیکھیں نا، ابھی صفائیاں دے رہے ہیں، ابھی ان کے جو سی ڈی ایس نے کیا باتیں کی ہیں، ابھی دے ول ٹیک ڈیکیڈز اپنی صفائیاں دیتے ہوئے کہ ہم نے کیا مسئلہ ہوا تھا۔ لیکن پاکستان نے کیا کیا، جس کا آپ بات کر رہی تھی کہ پاکستان آپریٹڈ ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم نے آپریٹ کیا، سائبر وارفیئر ہم نے کیا، آپ کے ایئر فورس نے کمال کر کے دکھایا، جیٹ اینڈ سی PL-15 کا استعمال جس خوبصورت طریقے سے کیا ایک پروفیشنل ایئر فورس ہی کر سکتی ہے۔ آپ کے گراؤنڈ فورسز ایکٹیولی لائن آف کنٹرول میں زبردست پرفارم کر رہے تھے، وہاں پہ آپ نے دیکھیں کہ سفید جھنڈے لہرا رہے تھے، دے وکیٹڈ دیئر پوزیشن، وہاں سے بھاگ گئے تھے، اور آپ کے فتح 1 اور فتح 2 جس طریقے سے امپیکٹ کریٹ کر رہے تھے۔ سو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، ہم نے 5% بھی ہیو ڈیمانسٹریٹڈ اوور کیپیبلٹیز، ابھی تو ہم نے 95% دکھائے بھی نہیں ہے۔ سو بڑا ایک واضح میسج ہے انڈیا کے لیے، اگر آپ اس ایڈونچر کریں گے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا وی ول اسٹارٹ ہٹنگ انڈیا فرام نارتھ ایسٹ انڈیا، آسام سے لے کے ہم پھر گجرات کی طرف آئیں گے مارتے ہوئے۔ سو دیٹ از اوور کیپیبلٹی، اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بھی ذرا بتائیے گا، تھوڑی روشنی ڈالیے گا اس چیز کے اوپر بھی کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے اسلامی ممالک نے، بہت سے دیگر ممالک نے پاکستان میں کہا کہ آپ انڈیا کو اٹیک کرنے دیں۔ گزشتہ ادوار میں ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا تھا اور سنا تھا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ شاید ہمارے پاس پیٹرول ہی اتنا نہیں ہوتا کہ ہم جنگیں لڑ پائیں، لیکن فیلڈ مارشل نے وہ کر کے دکھایا۔ فیلڈ مارشل نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ بچ کے نہیں جائے گا، اس کی ایسی کی تیسی کر دی جائے گی، اور پھر وہ کر کے بھی دکھایا۔ فرام دیٹ ڈے، فرام بنیاد مرصوص ٹل ڈیٹ، آج جو فیلڈ مارشل نے
سیز فائر میں ایکسٹینشن کروائی ہے, لاکھوں کروڑوں جانیں بچائی ہیں, معصوم لوگوں کی جانیں بچائی ہیں, سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد ہونے سے بچایا ہے. سو یہ پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں یہ کلیئرٹی تو ہمیں مل گئی کہ ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور دوسری طرف ہم ڈپلومیسی کرنا بھی جانتے ہیں. ہر مسئلے کا حل جنگ اور مزل نہیں ہوتا, یہ بات بھی ہمیں فیلڈ مارشل نے بتا دی. یہ جو ویژن ہے, یہ جو کلیئرٹی جو فیلڈ مارشل نے ہمیں دی, یہ کتنی امپورٹنٹ تھی سر پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, فوج میں ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی لیول میں, چاہے وہ سیکشن کمانڈر ہے, پلٹون کمانڈر ہے, اس رینک میں بڑھتے ہیں, ڈیسیجن میکنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے فوج میں. جب حالات و واقعات مشکل حالات ہو, جب آپ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, تو وائل کہتے ہیں نا آپ ڈیسیجن لے وائل اٹ از ہیپننگ, تو وہ بہت میٹر کرتے ہیں. تو اس میں آپ, تو پھر میرے خیال میں جو ڈائنامکس پاکستان میں چینج ہوئے فار دی فرسٹ ٹائم, آپ چاہے ایسٹ کو دیکھیں, ویسٹ کو دیکھیں, افغانستان میں جو ڈیسیجن میکنگ فیلڈ مارشل نے کی ہے, سو دیٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دی کنٹری اور اسٹریٹجک کلیئرٹی کے ساتھ کی ہے. ہم نے دیکھے اسٹیٹس کو سے نکل آئے ہیں, کوئی بائی بندی سے نکل آئے, ان میں سے نکل آئے, ہم نے پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ دیکھنا ہے. سو دیٹ ہیز بین آئیڈینٹیفائڈ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر. میرے خیال میں دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی ہی از ناٹ بینگ ریکگنائز کہ نہ صرف ایز اے ملٹری کمانڈر کے طور پر ان کی ملٹری ڈپلومیسی کو دیکھا جاتا ہے, بلکہ دنیا ابھی امریکنز خود کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹسمین شپ ان کے وہ دیکھتے ہیں. سو آپ دیکھیں 7-8 اپریل کو جو سیز فائر کروائے وہ بھی فیلڈ مارشل ہی تھے, جو ہی بس انسٹرومنٹل جو امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھے, سیز فائر کروایا. اور جو کل کا جو ابھی سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے, اگین فیلڈ مارشل از انسٹرومنٹل, جب آپ کے پریزیڈنٹ آپ ایکنالج کر رہے ہیں. سو دیکھیں کریڈیبلٹی آپ کی پاکستان کی بن گئی ہے, پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے, پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی ہے, آپ کی لیڈرشپ کی ریسپیکٹ ہو رہی ہے, اور دنیا مانتی ہے کہ جہاں کنونشنلی اپنے آپ کو ثابت کیا, آپ وہاں پہ ڈپلومیٹکلی بھی ثابت کر رہے ہیں. جب انڈیا دھرندر ٹور لانچ کر کے وہاں پہ اپنے آپ کو اوور پاور پاکستان کو کرتے ہوئے دکھا رہا تھا, ہم یہاں پہ ڈپلومیسی کر رہے تھے, اور ڈپلومیسی بھی ہم اسٹریٹجک ڈپلومیسی کر رہے تھے. انٹرنیشنل جو لیڈرز تھے وہ ہمیں ایکنالج کر رہے تھے. وہ ہمارا فرق ہے. وہ بالی ووڈ میں ہمیں لڑائی میں اوور پاور کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, لیکن فزیکلی آن گراؤنڈ وہ کچھ نہیں کر سکتے. الحمدللہ, بالکل الحمدللہ. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب.